جی جناب علی، تو اگر میں آپ کو یہ کہوں یا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ کے بچے کے کمرے کے اندر، اس کے روم کے اندر جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، اگر میں آپ سے سوال بھی کروں تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کا جو بچہ ہے اگر وہ کمرے کے اندر اکیلا ہے، نہ تو اس کے لیے سب سے خطرناک چیز آج کے دور میں کوئی نشہ ہے، نہ شراب ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، جو چیز سب سے زیادہ آپ کے بچے کے لیے خطرناک ہے نا آج کے دور میں، وہ اس بچے کے ہاتھ میں وہ فون ہے جس کے اندر وہ ٹک ٹاک بھی چلاتا ہے، جس کے اندر وہ سوشل میڈیا بھی استعمال کرتا ہے، اور جس کے اندر وہ یہ جو بھی ولنریبل چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ دیکھتا ہے۔ آج انگلینڈ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا، یعنی یہ ایسا کام تھا جو شاید بہت سے جو کنٹریز ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ لیا۔ 15 جون 2026 کو ان کا جو وزیر اعظم ہے انگلینڈ کا، انہوں نے اعلان کیا، وہ ایک اعلان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ہم بالکل پابندی لگا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ہم بالکل ان پہ پابندی عائد کر رہے ہیں، یعنی نہ وہ یوٹیوب چلا سکے گا، نہ وہ انسٹاگرام چلا سکے گا 16 سال سے کم عمر اگر کوئی بچہ ہوگا، اور نہ ہی وہ ٹک ٹاک یا پھر فیس بک یا پھر وہ جو اسنیپ چیٹ ہے یا ایکس وہ چلا سکتا ہے۔ کسی قسم کی بھی اس کو اس چیز کی اجازت اور پرمیشن نہیں دی جائے گی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کمپنیز یہ نہیں مانیں گے یا جو وی پی اینس کے ساتھ بھی چیزیں چلاتے ہیں، اگر ان کو سپورٹ کیا جائے گا ان میں، تو ہم ان کے اوپر کروڑوں روپے پاؤنڈز جو ہیں، کروڑوں پاؤنڈز کا ہم جرمانہ بھی عائد ان کے اوپر کریں گے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک صرف انگلینڈ نہیں بلکہ آسٹریلیا جو ہے وہ سب سے پہلا ملک تھا جس نے اس کے اوپر پابندی عائد کی تھی 2025 میں، اور اس کے بعد انہوں نے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بلاک کر دی تھی۔ کینیڈا کے اندر باقاعدہ یہ ہو رہا ہے، 16 سال سے کم عمر جو بچے ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ برازیل کے اندر باقاعدہ اسی طرح کا قانون وہ لے کے آئے، اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں ڈنمارک کی، فرانس کی، تو وہاں پہ چائنا کے اندر جو ہے وہ یہ تمام سوشل میڈیا جو ایپس ہیں وہ بند ہیں، اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اتنے پروڈکٹیو کیوں ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی ریشو ہوتی ہے اور کتنا جو وقت ہے اس میں بچے اس کام کے اوپر لگاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا انہوں نے کیا کیوں ہے۔ دیکھیں ریسرچ جو ہے نا، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 13 سے 17 سال کے بچے کا جو روزانہ کا جو ایوریج ٹائم ہے نا، اسکرین ٹائم کہہ لیں یا سوشل میڈیا ایپس کے اوپر جو ٹائم وہ گزارتا ہے، وہ تقریباً 8 گھنٹے سوشل میڈیا کے اوپر گزارتا ہے آج کل کا جو بچہ ہے۔ یعنی آج اگر 24 گھنٹے میں سے 8-9 گھنٹے آپ سونے کے نکال دیں تو 8-9 گھنٹے ہی وہ سوشل میڈیا کے اوپر گزارتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو 3 گھنٹے سے زیادہ بھی ٹائم گزارتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ان میں دیکھا گیا ہے کہ ان میں ڈپریشن اور انگزائٹی ڈبل ہو رہی ہے۔ ایک تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے آج کل کی سوسائٹی میں کیونکہ اتنا میس کریٹ ہو گیا ہے، اور جو لوگ سوشل میڈیا بہت استعمال کرتے ہیں ان کو ڈپریشن انگزائٹی زیادہ ہو رہا ہے۔ کچھ ممالک میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب یہ پابندی لگتی ہے تو بچے وی پی اینس جو ہیں، وہ پیرنٹس نے کہا جی 70% جو بچے ہیں وہ پھر بھی وی پی اینس کے اوپر یا اس طرح کے پلیٹ فارمز کو استعمال وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کسی قسم کا جرمانہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سوال ہے کہ کیا یہ صرف پابندی لگنے جا رہی ہے، کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی الٹرنیٹیو ہوتا ہے، جو جیسے آپ کو پتا ہے کہ پورن گرافی ہے، اس کے اندر بھی لوگ وی پی اینس لگا کے وہ دیکھ لیتے ہیں، تو پابندی تو ہر جگہ پہ اس کی شاید ہے، لیکن ایک جو اچھی چیز ہے کہ کم از کم یہ لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں جیسے انگلینڈ نے کیا ہے۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں نہ کوئی ایسا قانون ہے، نہ کوئی عمر کی حد ہے، یعنی آپ کا بچہ چاہے وہ 10 سال کا بھی ہے، 11 سال کا بھی ہے، وہ اپنی مرضی سے اسنیپ چیٹ بنا سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے فیس بک بنا سکتا ہے، ٹک ٹاک دیکھ سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو کانٹینٹ چاہے وہ کنزیوم کر سکتا ہے بغیر کسی اجازت کے، اس کو کسی سے اجازت نہیں لینے کی ضرورت۔ اور اس میں سب سے خطرناک بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو کانٹینٹ آپ کا بچہ، جو مواد جو ہوتا ہے وہ کنزیوم کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، اس کو کس چیز کی ایڈکشن ہو رہی ہے، اس کا کیا مینٹل لیول ہے، وہ کون سے بلیوز ہیں، وہ کون سی چیزیں دیکھتا ہے، وہ کون سی سیریز دیکھتا ہے۔ اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ اس چیز کو مانیٹر نہیں کر رہے ہیں، آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ ایک اور بڑی ضروری بات جو وزیر اعظم ہے انگلینڈ کے، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے بچوں کی جو خوشی ہے نا وہ سلیکون ویلی کے پروفٹ سے زیادہ اہم ہے۔ یعنی ہم نے، کیونکہ کمپنیز آف کورس جب آپ بین کرتے ہیں، پورا ملک جو ہے وہ دیکھیں اتنی زیادہ ان کی جو ویورشپ ہے وہ جانے لگی ہے، وہ خطرے میں ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ تو آگے سے کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پھر بھی یہ کریں گے، یہ پابندی عائد کریں گے، اور اس کے لیے چاہے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے، ہم بچوں کو جو ہے وہ ایڈکشن مشین کے حوالے ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، جس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جن لوگوں نے یہ سوشل میڈیا بنایا ہے نا، جن لوگوں نے اے آئی بنائی ہے، یہ سائنٹسٹ اور یہ جتنے فاؤنڈرز ہیں، وہ آج خود گھبرا رہے ہیں ان چیزوں سے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس سے اتنی زیادہ چیزیں غلط ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ اس لیول پہ جانا شروع ہو گیا ہے کہ لٹرلی لوگوں کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اور یہ لوگ پیسے دیتے ہیں سوشل میڈیا سے دور جانے کے لیے۔ یعنی 13 سے 17 سال کا جو بچہ ہے وہ سب سے زیادہ اس میں افیکٹ ہوتا ہے۔ WHO کی باقاعدہ ایک رپورٹ ہے، WHO کی باقاعدہ ایک رپورٹ ہے، ان کا ایک ڈیٹا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ 2018 سے 2022 کے درمیان جو نوجوانوں میں جو پرابلمٹک سوشل میڈیا کی وجہ سے جو پرابلمز آئے ہیں وہ دگنی اور ٹرپل ہوتے جا رہے ہیں وہ اب 2026 کے اندر۔ یعنی آپ کے بچوں کا جو ڈپریشن ہے وہ
مطلب وہ فیکٹرز نہیں ہیں اس کی زندگی میں، یہ وہ چیزیں جو وہ سوشل میڈیا سے کنزیوم کر رہا ہے، اور یہ نوجوان خود مانتے ہیں اس چیز کو کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں، اس کا سولوشن یہی ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ نہیں کر رہی، ہم کیونکہ پاکستان میں رہتے تو ہم پاکستان کی بات کریں گے، کہ اگر گورنمنٹ لیول پہ کچھ اس طرح کا اقدام نہیں کیے گئے ہیں تو وہ پھر ایک پیرنٹ کو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچے کو واچ کریں، آپ اس کا کانٹینٹ آج کل ٹک ٹاک کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر باقاعدہ یہ جو کمپنیز ہیں یہ کارٹونز کی صورت میں بہت گندا مواد دکھانا شروع ہو گئی، جس میں برین واش کیا جا رہا ہے بچوں کو، LGBTQ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا پھر سیکس ایجوکیشن دی جا رہی ہے بڑے بےہودہ طریقے سے، اور یہ الگوریدم آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد وہی چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک جو اڈلٹ ہے اس کو تو پتہ ہے کہ یار میرے پاس اگر وہ چیز آ رہی ہے تو میں نے اس کو مطلب ڈس لائک کرنا ہے یا ناٹ انٹرسٹڈ کرنا ہے یا میں نے رپورٹ کرنا ہے، تو وہ دوبارہ سے مجھے نہیں دکھائے گا۔ دیٹس ہاؤ وی کین، ہم لوگ اپنا سیف گارڈ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا۔ لیکن ایک جو بچہ ہے جو 13 سے 17 سال عمر کا، اس کو تو یہ عقل نہیں ہے نا، اس کے لیے تو ایک سینسیشن ہوگا۔ اور اب انہوں نے کارٹون کے اندر باقاعدہ ایسے ٹی وی کے اوپر نیٹ فلکس کے اندر پروگرامز ایسے آ گئے ہیں جس کے اندر 1-2 منٹ کی ریل کے اندر وہ بچے کے ذہن میں بہت ہی اچھے طریقے سے مینیپولیٹ کر کے یہ چیزیں ڈال دیتے ہیں، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ نارمل ہوتی ہیں، LGBTQ نارمل ہے، کسی کے ساتھ اس طرح کام کرنا نارمل ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک ہو گیا ہے آج کل کے دور میں، کیونکہ پہلے سوسائٹی اس طرح تھی کہ آپ کا بچہ کم از کم ٹی وی لگا دیتے تھے کہ چلو تم یہ بیٹھ کے اپنا ٹی وی دیکھو، یا موبائل دے دیا وہ ریلز دیکھو۔ اب تو وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، آپ اس کو موبائل دیکھ کے اس کی نظروں سے آپ نہیں ہٹ سکتے ہیں، آپ اس غائب نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کا بچہ جو چیزیں سیکھ رہا ہے وہ جب آپ کے سامنے آئیں گی تو پھر آپ سے وہ ہینڈل نہیں ہوں گی۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کے سوشل میڈیا کے اوپر نظر رکھیں، وہ کن سے بات کرتے ہیں، وہ کون سی موویز دیکھتے ہیں، وہ کون سے کارٹونز دیکھ رہے ہیں، ایون کہ جو چھوٹے 5-6 سال کے بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آئی ریئلی اپریشیٹ دس انیشیٹو جو کہ انگلینڈ نے لیا ہے، اور وہ باقاعدہ اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی ایسا کوئی قانون نہیں ہے، تو جو کرنا ہے آپ ہی نے کرنا ہے۔ جو سمجھ لیں کہ بچے کے اوپر اگر آپ نے کوئی لگانی ہے اس کے اوپر شرائط، وہ آپ نہیں لگانی ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کے کنسیکوینسز آپ کو پھر بھگتنے پڑیں گے، جیسے آج کل کی دنیا بھگت رہی ہے کہ جب یہی بچہ سوسائٹی میں جاتا ہے تو یہ ایک اچھا ہسبینڈ، ایک اچھا انڈیویجول، ایک اچھا بیٹا نہیں بن پاتا ہے، اور پھر اس کی زندگی سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ بینگ اے پیرنٹ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ آپ سب سے بڑی عبادت آپ کی یہی ہے، ہم سے صرف باقی چیزوں کا ہی نہیں پوچھا جانا، ہم سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کی تربیت کا بھی پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں اولاد دی، تم نے اس کا کیا پرورش کی، تم نے اس کو کیا تربیت دی۔ تو یہ تو اسلامک اسپیکٹ سے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کی لائف میں کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ ہوئی ہوگی۔